اچھا تیاری کا طریقہ آپ کا بچے یہ ہونا چاہیے کہ یا تو سب سے آسان والے سے شروع کریں ٹاپک سے, یا وہ جو کہ بچے آپ نے بالکل ریسنٹ پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس سے دیکھو پیپر کو تیار جب آپ کر رہے ہوتے ہو نا تو اس کا بھی طریقہ, اس کا انداز اور اس کا بھی جو سٹائل بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ پیپر میں اپیئر ہوئے ہیں اور پیپر کرنا آپ نے شروع کیا ہے. جس طرح جب تم پیپر کرنا شروع کرتے ہو تو اگر پہلا اور دوسرا اور تیسرا سوال تم نے ود ان ٹائم صحیح کر لیا ہے تو کیا تمہارا کانفیڈنس بلڈ اپ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. آپ کے ذہن سے کتنا بڑا بھار اتر جاتا ہے کہ یار 3 تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں یا 2 تو سائڈ پہ ہو گئے ہیں, ٹائم پہ کر لیا, سکون آ جاتا ہے. چلو آگے کوئی اگر اوکھا بھی آ جائے تو آپ میں انرجی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ٹیکل کر لیں. ان کمپیریزن ود دیٹ آپ خود سوچیں, اگر پہلا سوال ہی ایسے کھوتے اتنا پکڑ لیا آپ نے کہ جس پہ ٹائم فار ایگزامپل 25 منٹ تھا اور تم نے اس پہ 50 منٹ لگا دی ہیں, اب چاہے تمہیں باقی سوالوں میں سے کچھ 1 2 3 اچھے بھی آتے ہوں, ایسے ہی بندہ ڈگمگا جاتا ہے. یہ ایک بڑی فطری سی بات ہے, یہ ایک نیچرل بات ہے کہ آپ کے نروس کا کنٹرول کرنا ہی سی ایم اے جیسے پیپر میں بچے بہت زیادہ, کیف کے جتنے پیپر ہیں اس میں سب سے واحد پیپر یہ ہے. اس لحاظ سے میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں, کیونکہ جتنا یہ جو پیپر اٹمپٹنگ ریشو گندی سی ایم اے میں ہوتی ہے نا اور اوپر بی ایف ڈی میں, اور کسی پیپر میں نہیں ہوتی. کامن ہوتا ہے بچہ کیوں فیل ہوا ہے, سر اٹمپٹ ہی 60 کا ہوا ہے, 65 کا ہوا ہے, یار یہ کوئی طریقہ ہے, یہ تو بہت ہی پور اٹمپٹنگ ریشو ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اس چیز بالکل اسی طرح بچے آپ کے پیپر کو تیار کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. آپ کو یا ایزی سے شروع کریں یا دوسرا جو بالکل ریسنٹ کیا ہے کیونکہ اس کے کانسیپٹس فریش ہیں. اب جب ایسے چیپٹرز آپ کرو گے تو ظاہر ہے جتنا آپ نے ٹائم اپنے ٹائم ٹیبل میں ڈیڈیکیٹ کیا ہوگا آپ ود ان ٹائم کر لو گے, اس میں کوئی ایسا آپ کو ایشو انشاءاللہ نہیں آنے لگا. تو جب ایک ایک چیپٹر بندہ علیحدہ کرتا چلا جاتا ہے اگین یو ول اسٹارٹ بلڈنگ اپ دا کانفیڈنس. کانفیڈنس ریٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یقین مانیں کسی کوئی ایک چیز بھی تمہارے ساتھ ہو جائے نا جس کی وجہ سے تمہارے 6 مہینے کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے, یہ سب سے ڈینجرس چیز ہے. میں اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں کہ جب تم پیپر کے انوائرمنٹ میں جاتے ہو, کوئی ایک تمہارا دوست تمہیں ٹکر جائے نا کہ یار میں نے وہ سوال کیا تو نے کیا, تو یہ ایک انف چیز ہوتی ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کانفیڈنس شیک کرنے کے ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں, یہ اس کو شیک نہیں ہونے دینا. بھائی یہ سوال پیپر میں نہیں آنا, آپ اس کو یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جائے. میں ویسے ایک بات, ڈو ناٹ لیٹ اینی ایلیمنٹ ڈومینیٹ یور پرسنالٹی, یور کانفیڈینس, جو کہ آپ نے تیاری کیا 6 مہینے. یار 6 مہینے میں اس نے کتنے وہ کیے ہوں نہیں کیے ہوں گے جو آپ نے کیے ہوں گے, یہ کون سی بات ہے. بات تو ہے کانسیپٹ آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور یہ چیز ذہن میں رکھ کے جائیں کہ پیپر تو جو بھی آنا ہے وہ تو بڑے ڈفرینٹ سے سینیریوز آئیں گے, اس طرح کا شاید نہ آئے جو پہلے آیا ہو. تو انہیں کہ کڑا کو تیر مار لیا, کوئی ایک سوال ہے کر لیا جو تسی نہیں کیتا, تسی بھی بڑے کیتے انہوں نے جڑے انہوں نے نہیں کیتے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں آپ نے اس چیز کو. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کانفیڈنس شیٹر ہونا یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے. تو پیپر میں بھی جب کوئی چیز ایسی آتی ہے جو کہ آپ کا کانفیڈنس شیٹر کرے, اس چیز سے بچنا ہے. لائک وائز جب تیاری کر رہے ہیں تو ایسی چیز سے بچنا ہے جو کہ تمہارا ٹائم زیادہ کنزیوم کرے اور تمہیں پریشر کے اندر لے آئے. سو اسٹارٹ وتھ دا چیپٹر دیٹس ایزی یا جو آپ کا ریسنٹ ہے. اچھا دوسری بات, پاس پیپرز کرنے کی اپروچ کیا ہونی چاہیے, یہ میں شیئر کر لوں. تو جب تم پاس پیپر بچے کر رہے ہو, پہلے تو ذہن میں رکھو کہ پاس پیپر سارے کرنے کا تمہارا بالکل ٹارگٹ ہونا چاہیے. اس کتاب کے اندر آٹم 14 سے لے کے ریسنٹ تک کے سارے پیپر ہیں وتھ سولوشن. پاس پیپرز کم از کم آٹم 14 سے ریسنٹ تک سارے کریں, اور یہ ریلیونٹ ان اے سینس کہ ان کا ٹیسٹنگ سٹائل, ان کا ڈیفیکلٹی سٹائل یہ میچ کرتا ہے, یہ ریلیونٹ ہے ٹو دا کرنٹ ٹیسٹنگ سٹائل ایز ویل. اس سے پیچھے جائیں گے تو جو اچھے سوال تھے جو مجھے لگے وہ میں نے تقریباً سارے ہی ڈال دیے ہوئے ہیں. یعنی کہ تمہیں نظر آئے گا کل جو سوال کیا 2011 کا نہیں کیا, اسی طرح سے 2008 2009 ایون اس سے پیچھے بھی جو اچھے ریلیونٹ جو تمہارے کانسیپٹ اسٹرینگتھن کرنے میں کام آ سکتے ہیں وہ میں نے سارے ڈالے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے ہم نے اس کو یا تو کیا ہے وتھ سولوشن یا میں نے اس کی ڈسکشن کر کے تمہیں سولوشن پرووائڈ کیا. تو تم سارے پاس پیپر جتنے ہو سکتے ہیں آٹم 14 سے اب تک تو سارے کرنے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جتنے تھے اس میں شامل ہیں. اور اگر مزید بھی دل کرتا ہے جائیں کسی اور کتاب کی تو میں بالکل نہیں روکتا. لیکن جب پاس پیپرز کر رہے ہونا ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, آپ نے جو سوال کرنا ہے بچے اس کے بعد اس سوال کو کرنے کے بعد ایک تو لرننگ آبجیکٹیو سائڈ پہ بچے جو کی ہے نا امپورٹنٹ یونیک, میں نے یہ سوال کیا یار اس میں یہ ایسی چیز تھی تو میں نے اور کہیں نہیں دیکھی. کہنے کا صرف مقصد یہ ہے ہر سوال بچے تم دیکھو گے نا اس میں 2 3 یا 4 ہوں گے جو کہ یونیک چیزیں ہیں, باقی ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں. تم ایک دفعہ ایک سوال کر لو گے نا اس کے بعد ذہن میں رکھو وہ تمہارے لیے سوال نیا نہیں ہے. تمہیں پتہ ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں جس میں میری بریکیں لگی تھیں, پتہ تھا نا. یہ سوال دوبارہ کرنے بیٹھو گے تمہاری وہ بریکس لگیں گی جو پہلی دفعہ لگی تھی جب تم نے پہلی دفعہ پڑھا تھا سوال. نہیں, یہ نیا ہے ہی نہیں تمہارے لیے, اٹس ناٹ نیو.
اینڈ پیپر میں جو ایک سینیریو آئے گا ڈیفینیٹلی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ہوائی چیزیں آ جائیں گی، مطلب ہوگا وہی، اس میں کیا سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہے، ڈیٹا کیا دیتا ہے، کیلکولیشنز کیسے کرواتا ہے، وہ ذرا ڈفرینٹ سٹائل میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. سو ون گو میں جب پاس پیپرز کریں سارے کرنے ہیں، کوئی نہیں چھوڑنا. پہلی گو میں آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہر چیپٹر میں سے جو تگڑے سوال ہیں نا، 3 4 5 چلو اس سے زیادہ نہ ہوں، وہ آپ نے ٹک کرنے ہیں، تاکہ جب سیکنڈ گو میں ریویژن کرنے بیٹھو تو وہ 4 سے 5 سوال آپ نے شروع سے آخر تک کرنے ہیں ضرور، کیا تاکہ آپ کا فلو جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. آپ کو پتا ہو کہ یار یہ والا سوال کروں گا تو میرے پورے کی پوری پروسیس کاسٹنگ فار ایگزامپل یہ ریوائز ہو رہی ہے. باقی اس کے علاوہ پروسیس کاسٹنگ کے دیکھو کتنے سوال ہیں، 80% چیزیں ہر پروسیس کاسٹنگ کے سوال میں بچے ایک جیسی ہو رہی ہوتی ہیں. کتنے سٹیپس ہوتے ہیں کہ تمہارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ چینجز ہوتی ہیں، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو جب سیکنڈ گو میں جائیں گے تو آپ نے صرف وہ جو ہر چیپٹر سے 3 سے 4 سوال آئیڈینٹیفائی کیے ہیں نا جو کہ ہیوی ہیں، اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. باقیوں کے لرننگ آبجیکٹیوز دوبارہ پڑھیں سارے کے سارے کہ یار اس میں یہ تھا، جب یہ آئے تو یہ کرنا ہے، اس میں یہ ہے، جب یہ آئے تو یہ کرنا ہے. بس دیٹس مور دین انف. ہوگا پتہ کیا، بار بار پاس پیپرز کرنے کا فائدہ ایسے تمہیں کوئی نہیں ہوگا. چلو پروسیس کاسٹنگ لے لو، وہ 5 سوال انف ہیں یار تمہارے اس پورے فارمیٹ کو ذہن میں لانے کے لیے، دیٹس مور دین انف. باقی اس کے علاوہ ذہن میں رکھیں کاسٹنگ ایک ایسا پیپر ہے جس میں یو شوڈ بی ہیونگ دس پریپیئرڈ مائنڈ کہ سوال ایسا آئے گا جس میں مجھے شاید ایٹ دا اسپاٹ کوئی اسٹرکچر ڈرا کر کے تو اس کو جواب دینا پڑے. کتنے سوال ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں جب ایک اسٹرکچر بنانا پڑتا ہے تو وہ ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر سے ہٹ کے بعض اوقات چیز ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ میں دیکھو کتنا زیادہ ہے. حالانکہ کوشش میری شروع سے اینڈ تک یہ رہتی ہے کہ ہم ہر وقت ایک ہی اسٹرکچر فارمیٹ کو فالو کریں، جیسے میک اور بائی ڈیسیژنز ہے، اس کے علاوہ جو لمیٹنگ فیکٹر ہے. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اٹس کوائٹ پاسبل کہ آپ سے جو ٹیسٹنگ کرے اس میں جب آپ اپنا مین سولوشن پلان بناؤ اس کا فارمیٹ وہ باقی چیزوں سے ہٹ کے ہو. تو برین اسٹارمنگ کا کوشچن ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس چیز سے آپ نے اپنا دماغ باندھ نہیں کرنا. اور پھر دیکھو ہوگا پتہ کیا، یہ جو میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے اور میں نے شاید یہ چیز شیئر بھی کی ہوئی ہے، جب آپ ایک دفعہ پاس پیپر کرتے ہو اور اس کے بعد اسی پاس پیپر کو فار ایگزامپل ہفتے 2 یا 3 بعد دوبارہ کر لیتے ہو، یہ میں صرف کاسٹ کی بات کر رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ FAR 1 اور 2 اور کارپوریٹ لا اور کمپنی لا. ہر پیپر کو پاس کرنے کا بچے اپنا سٹائل ہے. تو یہاں پہ دیکھو کیا ہوگا، جب تم کاسٹ کا ایک پاس پیپر کیا ہے دوبارہ سیکنڈ ٹائم کرو گے تو تمہاری ڈیفینیٹلی بریکس کم لگیں. اگر پہلی دفعہ کرنے میں تمہارا ٹائم لگا تھا 50 منٹس، اب جب سیکنڈ ٹائم کرو گے تو ان جگہوں پہ جہاں پہلے تمہاری 8 پاس بنی تھی اب وہ نہیں بننی. اب تم شاید وہی سوال 30 منٹ میں 25 منٹ میں کر جاؤ. اب تمہارا ایک کانفیڈنس پتہ کیا بلڈ اپ ہوگا کہ یار میری تیاری پاس پیپرز کی ایسی ہو گئی ہے کہ میں کہیں بریک نہیں میری لگے گی. یہ غلط ہے، آپ کی بریک سر لگے گی. جب پیپر آئے گا ہر ایک کی بریکس لگتی ہیں، سوچتا ہے، برین اسٹارم کرتا ہے، اور جب 2 3 4 دفعہ بریکس لگ جائیں تو وہ ایک کانفیڈنس جو آپ کا بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے کہ یار میری تو کوئی بریک نہیں لگتی تھی، وہ چیز شیٹر ہو جاتی ہے اور وہ خوف پیدا کرتی ہے. ہاں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، جب تم ایک سوال کرو لرننگ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور پلیز اس کو کمپیئر بھی کریں باقی سوالوں کے ساتھ جو تم کر کے آئے ہو. پچھلوں کو کر کے ٹٹھے خوں میں نہیں ڈال دینا، آپ نے اس کو پلیز کمپیئر کرنا ہے. یار میں ابھی سوال کیا ہے، میں نے وہ کیا تھا ادھر، میں نے کیوں ایسے کیا ہے، فوراً وہ والا صفحہ کھولیں اور جا کے اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی ریزن اور ہوگی، تم نے ٹریٹمنٹ اور کیا ہے. اور اس کی بے شک اگر ہو سکتا ہے تو اپنے پاس کوئی چھوٹے سے نوٹس بنا لیں کہ یار یہاں پہ ایسے تھا، یہاں پہ میں نے اس لیے ایسے کیا ہے، یہاں پہ ایسے تھا، میں نے ڈیسیژن میکنگ میں ریلیونٹ کاسٹنگ میں بہت جگہ تم نے ایسے تم نے کیا ہوگا اور تمہیں ضرورت پڑے گی آگے جا کے. پروسیس کاسٹنگ میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ضرور آپ نے کرنا ہے. اور ریڈنگ میں بچے ٹائم انویسٹ کرنا سیکھیں. یہ میں کیوں ہر سوال ہم شروع کرتے ہیں، میں آپ کے متھے پہ تو نہیں مار دیتا فوراً سوال، اچھا خاصا اس پہ ٹائم کم و بیش بھی 5 6 7 منٹ آن ایوریج ہر سوال پہ انویسٹ کیا جاتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ پہلے وہی بچہ پڑھ دیتا ہے، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، پھر خود ڈیٹیل میں پورا سینیریو ڈسکس کرتا ہوں، پھر جا کے سوال حل ہوتا ہے. آپ بھی یہی چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے سوال اگر کوئی کرنا شروع کرنا ہے پیپر میں تو آپ نے منہ اٹھا کے چھلانگ نہیں لگا دینی سوال کا جواب دینے کے چکر میں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کی برابر کی سیٹ والے نے سوال کرنا شروع کر دی. آپ اپنی کشتی پہ ہیں، اپنی کشتی میں آپ سوال پڑھیں. ایک دفعہ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو 30 35 40% سمجھ آ جائے، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیں اور مزید کچھ کی آئٹمس کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک، کیونکہ دیکھو ہو سکتا ہے تم ریکوائرمنٹ پڑھو تمہیں پھر بھی نہیں پتہ چلے کہ میں نے یہ اس طرح کی چیز تو کہیں دیکھی نہیں تھی، سوال پڑھ کے مزید کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں بھی اگین وہی بات 30 35 40% سمجھ آیا، باقی نہیں آیا دوبارہ پڑھ لیں.
اور مزید کلیئر ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر پڑھ لیں بس, اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس کے بعد یو ول انشاءاللہ بی ان اے پوزیشن کہ آپ شروع کر لو گے. مطلب یہ بھی نہیں کہ پڑھتے ہی جانا ہے اس کو, مطلب ایک اچھا ٹائم دیں سمجھنے کے لیے. دیکھو سمجھ کے کہاں پہنچنا ہے اور کیسے پہنچنا ہے, جب یہ پتہ چل جائے پھر شروع کریں گے, یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ نے سوال پڑھا اور چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن نظر آئیں, کنٹریبیوشن پر یونٹ ایسے کیلکولیٹ ہونا, چلو ایسے کریے نا, آگے جا کے یونٹس, چلو یونٹس تو نکالے نا, چلو آگے جا کے فار ایگزامپل بیچ میں کہیں ہائی لو بھی لگ رہا ہے سوال کے اندر, کوئی 15 16 17 نمبر کا سوال ہے, تو چلو یار ٹوٹل کاسٹ کو میں فکسڈ اور ویریبل پورشن میں توڑوں نا اس کے نمبر. یار آپ ایگزامینر کو کیا وہ پاگل بندہ ہے, اس کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کہاں جانا ہے, اور بونگیاں ماری جا رہے ہیں مسلسل, کبھی یہ کیلکولیشن نکال دی کبھی وہ نکال دی, وداؤٹ ٹیلنگ ہم کہ میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں. اس کے مقابلے میں اگر آپ خود سوچیں, ایگزامینر کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ اگر آپ مین سولوشن پلان جو کہ آپ نے اس کو بتانا ہے وہ لکھ دو, آگے ورکنگز میں ساری چیزیں لے جائیں, یا چلو ورکنگ سے شروع کر لو, یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جس میں تم نے ویلیوز پٹ کر کے تو فائنل آنسر دینا ہے, اور نیچے تمہاری ورکنگز چل رہی ہیں. دیٹ گیوز این امپریشن ٹو دا ایگزامینر دیٹ یو نیو دیٹ ویئر یو ہیڈ ٹو گو اینڈ ہاؤ یو ہیڈ ٹو گو, لیکن یو ڈو ناٹ ہیو دا ٹائم فار دیٹ. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ وہ منہ اٹھا کے آپ ہوائی فائر چھوڑنے شروع کر دیں گے, وہ تو ایک ویسی امپریشن برا ہے. اور جو ایسا, اور یہ اپروچ غلط نہیں ہے, یہ آخری سوال کی اپروچ ہے کہ جب آپ کے 5 یا 10 منٹ رہ جائیں اور ایک ہی سوال آپ کا رہ جائے باقی, تو پھر ظاہر ہے ٹائم نہیں ہوتا, پھر بندہ یہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, فارمیٹ بنا لو, ایک نمبر ہوئے گا کچھ نہ کچھ, سوال نہ کرو اینڈ پہ کنکلوژن لکھ دو. کوئی کیلکولیشن نہیں ہوئی, وی ہیو ڈیسائیڈڈ. یعنی یہ میں اس سوال کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں ایگزامینر کو لگتا ہوگا کہ بچے نے پیار سے لکھا ہوا ہے. آخری سوال ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے لکھ رہا ہے, تگڑ 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 لگے ہوتے ہیں, چھوا چھو پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ اس میں سوال کی بات کر رہا ہوں, اس میں آپ پھر یہ حرکت کر سکتے ہیں. یہ اوور آل اپروچ نہیں ہونی چاہیے, تو بڑی ڈینجرس اپروچ ہے کہ ہر سوال کو شروع کیا تو بھائی صاحب یہی اپروچ ہے کہ جو 2-3 دن کیلکولیشنز ہوتی ہیں کر کے آگے چلے جاتے ہیں, پھر دوسرا پکڑ لیتے ہیں, پھر دوسرے میں بھی یہی حرکت کرتے ہیں, پھر تیسرا بھی, چوتھا بھی, 5واں بھی, 6واں بھی, سارے کر کے آ گئے, باہر آ کے کہا میں تو پورا کیا. ٹائم مینجمنٹ کا ایشو, جیسے میں نے ابھی بات کی ہے کہ بچوں کی چونکہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں بریک لگتی ہے تو وہ اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس ٹائم مینجمنٹ کی پریکٹس کا کیا طریقہ ہے بچے؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جب تک آپ 3 ایک دفعہ کم از کم, یا چلو 2 دفعہ کر لو اگر ٹائم کم ہے, پاسٹ پیپرز پورے کے پورے 3.25 گھنٹے میں نہ کریں گے. یہ میں بار بار, میں ایک دفعہ نہیں, میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کرا. ریزن یہ ہے, میں کیوں اس پہ بار بار فوکس کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ٹیچر اصرار کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں کہ یار جب آپ سوال کریں تو کوشش کریں ٹائمر آن کر کے کریں, کیونکہ وہاں پہ تم نے پیپر میں بیٹھنا ہے, ہر سوال کا ایک ٹائم ہے. لیکن مجھے پتا ہے بچہ نہیں کرتا, جب پاس پیپر کرتا ہے اس کو ہوتا ہے بس کسی طرح نہ ہو جاوے میرے کو, بس اس کو یہی فوکس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 5 گھنٹے جو ہے لیکن کر دوا میں کسی طرح, اور جدوں ہو جاتا ہے تو بس اس تو بعد میں تینوں ویکھنا ہی نہیں مڑ کے. تو یہ جو ٹائم مینجمنٹ کا میٹر نا بچہ, یہ آپ نے کم از کم 2 دفعہ, ایک موک دے لو, ایک پاس پیپر کر لو, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ, یہ بڑی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جب تم اوور ہیڈس کے چیپٹر میں ہو تو ایک سوال کر رہے ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ اوور ہیڈس کا یہ کر کے آپ بس کر دیتے ہیں, پھر آپ کوئی اور سوال پکڑتے ہیں جب آپ کا دل کرے. لیکن 3.25 گھنٹے میں 9 سوال کو پراپرلی ہر سوال میں ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے, ایک کو ختم کر کے نیکسٹ پہ جانا, دوسرے کو ختم کر کے تیسرے میں, پھر چوتھے میں, اور پھر بار بار ٹائم کو دیکھنا کہ یار اس پہ اتنا ٹائم لگ گیا, زیادہ لگ گیا, آگے چلیں. یہ پریکٹس کب ہوگی؟ یہ کوئی بھی پریکٹس نہیں کرتا, بہت کم بچے کرتے ہیں اس چیز کی. وہ پیپر میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں پریکٹس اس چیز کی, اور جب پیپر ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار 60 نمبر کا ہوا. اب یہ ریزن قطعا نہیں ہوتی جس بچے کا 60 نمبر کا اٹیمپٹ ہوا ہے کہ اس کے کانسیپٹس نہیں ٹھیک, بہت اچھے ہوتے ہیں, اس نے بڑی اچھی تیاری کی ہوتی ہے. یہ بھی نہیں ہوتا اس نے پریکٹس نہیں کی, اس نے کی ہوتی ہے. ٹائم کی بائیفرکیشن نہیں کر پاتا. ایک سوال شروع کرتا ہے, کہیں بریک لگتی ہے, اس کو زیادہ ٹائم دے جاتا ہے. دوسرا شروع کرتا ہے, اس پہ بھی کہیں بریک لگی, زیادہ ٹائم دے گیا. یہ سوچے بغیر کہ یار پورا پیپر پڑھا ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ کلک ہو رہا ہے آپ کو کہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ یار یہ پاسٹ پیپر کوئی بھی 1-3.25 گھنٹے میں آپ نے آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں کیوں کرنا ہے. اس وجہ سے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے اس پیپر میں سب سے زیادہ گندی بچے کی اٹیمپٹنگ پرسنٹیج ہوتی ہے. اٹیمپٹنگ پرسنٹیج مطلب کتنے % کیا ہے. پیپر میں کنگ وہ بندہ ہے یا کوئین وہ خاتون ہے کہ جس کو یہ مینیج کرنا آ گیا کہ یار اس بریک پہ ہی میں نے رہنا ہے یا آگے جانا ہے, اور کیسے اس بریک سے آگے جانا ہے میں نے. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسی سپیڈ بریکر پہ پھنس جاتے ہیں, بس تو میں اگے نہیں جانا, 15 منٹ روڑ کے تو پھر اگے جاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جو بندے کے پیپر کی پرفارمنس کو ڈیمیج کرتی ہے.
ڈو ناٹ اسٹے آن اے پرٹیکولر اسپاٹ. اگر وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے یار 2-1 منٹ لگاؤ بھائی, باقی پورا پیپر پڑھا ہوا ہے, دفاع کرو اس کو, آگے چلیں. ٹھیک ہے. اور سولوشن پلان جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا بچے, پورے سوال میں سے 2-3 سٹیپ نہیں آتے, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو صرف ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے اس سوال میں, اور اس جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. یہ 2 چیزیں آپ کو پتہ ہوں. اگر یہ نہیں نہ پتا تو آپ ڈینجرس سچویشن پہ. جانا کہاں ہے یہ کون بتائے گا؟ ریکوائرمنٹ. جانا کیسے ہے یہ آپ کو پریکٹس گائیڈ کرے گی. If you have to reach to x and you know that can be computed by adding x with y, it means z پہ پہنچنا ہے تو x plus y سے پہنچنا ہے, بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ کا کی ہونی چاہیے. اگر یہ پتا ہے you are standing at a good preparation position. x کیلکولیٹ کرنے میں 2-3 ایررز کر گئے کوئی ایشو نہیں ہے یار. y کیلکولیٹ کرنے میں 1 ایرر ہو گیا کوئی ایشو نہیں ہے. اسٹیپس کے نمبرز ہیں بھائی, بات سمجھ رہے ہیں. میتھمیٹیکل ایرر ہو سکتا ہے, اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو یہ آپ کی مین چیز ہے جو کہ تیاری میں, یعنی کہ جس کا میں کہوں گا نا کہ آپ کی تیاری کا KPI کیا ہے, کی پرفارمنس انڈیکیٹر. اگر آپ کو کاسٹ کے پیپر میں یہ 2 چیزیں پتہ ہے نا کہ میں نے کہاں جانا ہے, آپ کو ٹریک ہو گیا, اور پہنچنا کیسے ہے, اپروچ کیا ہوگی, یو آر ہیونگ اے گڈ پریپریشن پریکٹس. ڈفرینٹ لوگ ملیں گے, اپنی اپنی اوپینینس دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ پہلے 15 منٹ میں آپ سارا پیپر پڑھ لیں, کچھ کہتے ہیں کہ اس میں سے 2 پڑھ لیں اور اس کو اتنا اچھا پڑھ لیں کہ جیسے ہی پیپر آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے یہی کرنا ہے, اور اس کی کچھ کیلکولیشنز بھی یا کچھ بیسک ورکنگز بھی آپ نے کی ہوں. یہ والی جو سیکنڈ والی اپروچ ہے نا, میں خود اس مطلب آل دو میں ماڈیول سسٹم سے تھا لیکن وہاں پہ 15 منٹس تھے اویلیبل تھے. اب میں نے یہ اپروچ فائدہ مند دیکھی تھی تھیری والے سبجیکٹ میں. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یار اس میں یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے, ایک سوال ریڈی ہے, نیکسٹ سوال اس میں یہ پوائنٹ ہے, یہ تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں, یہ پوائنٹ ہے, یہ پوائنٹ ہے. سچ دے 3 کوسچن ایسے ہیں کہ جب اس نے میری آنسر شیٹ میرے منہ پہ مارنی ہے نا انویجیلیٹر نے, میں نے ٹھک کر کے شروع کر دینا, اور یہ 3 سوال پکے کر لینے ہیں. اس کے بعد باقی کتنے رہ گئے, 6 سوال. اب باقی کا ٹائم جانے اور 6 سوال جانے, کانفیڈنس امپروو ہو جاتا ہے اس سے. دوسری اپروچ سارے پڑھیں, یہ ایک ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس سے بھی ایک اور چیز, ایک کانفیڈنس کیا آتا ہے کہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو کہ میرے ذہن میں ہو کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ سوال میں کیا ہے. اگر آپ نے 3 سوال پہ اچھے کر لیے ہیں اور باقیوں کو فار ایگزامپل 2-3 دیکھے ہی نہیں ہیں, تو آپ کے نا پورے پیپر میں یہ چیز کھٹکتی رہے گی کہ تینے تو میں ہی نہیں پتا ہے کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے اس کو, یہ تو میں پڑھوں گا تو جا کے دیکھوں گا کہ وہ کیا ہے. کیلکولیشنز والے پیپر میں نا مشکل ہو جاتا ہے, جب تک آنسر شیٹ نہیں آتی پری کیلکولیشنز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا امپاسبل ہے, تھوڑا سا مشکل ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 15 منٹ میں آپ یہ کر لیں کہ سب سے پہلے 15 منٹ میں جتنے سوال ہیں اس کی ریکوائرمنٹس پڑھیں. سب سے پہلا کام, پہلے تو اس کا پورا کاؤنٹ لے لو نا کہ ہیں کتنے, 9 ہیں, دا اینڈ تک پورا پہنچا کے آئیں پیپر کو, یہ بڑا ضروری ہے تاکہ کاؤنٹ آ جائے کہ اتنے ہیں. اس کے بعد آپ ریکوائرمنٹس پہ جائیں, سوال نہ پڑھیں, ریکوائرمنٹس دیکھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہاں سے آیا ہے, تاکہ وہاں کی بتی روشن ہو جائے کہ پروسیس کاسٹنگ 1, ABC 1, اوکے. اس کے بعد اوور ہیڈس ڈپارٹمنٹل OAR نکلوانے کو کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے آ گیا. پھر ریلیونٹ کاسٹنگ کرنی ہے آپ نے اور کانٹریکٹ کی پرائس کوٹ کرنی ہے, اوکے ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر آگے چلیں اور مزید یہ کمپوننٹس باہر سے خریدنے ہیں یا ان ہاؤس مینوفیکچر کرنے ہیں, اوکے لمیٹنگ فیکٹر بھی آیا ہوا. پھر آگے اس طرح کرتے کرتے سب کا پہلے ذہن بنائیں کہ یہ ہیں. اس کے بعد سوالوں کو سکم کرنا شروع کریں. سکم کرنا اور پڑھنے میں فرق ہے. سکم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی کوئک ریڈنگ کریں پراپر, کیونکہ ریڈ کریں گے تو آئی ڈاؤٹ کہ 15 منٹ آپ کے لیے زیادہ ہوں گے, کیونکہ پیپر جیسے ابھی آیا ہے تو 9 سوال تھے, تو مشکل ہوگا کہ 15 منٹ میں آپ پراپرلی ریڈ کریں ہر سوال کو, مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں جو کر سکتے ہو نا وہ یہ کر سکتے ہو کہ آپ انٹیلیجنٹلی تمام سوالوں کو سکم کریں تاکہ ہلکا ہلکا ڈیٹا اور اس کا فلیش بیکس نا آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوں, اور آپ کو ہلکا ہلکا ہر ایک کے سینیریو کے بارے میں پتہ چلے کہ اس میں اس نے ایسے ایسے ٹیسٹنگ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. اس کے بعد آخری جو یہ میرا خیال ہے اس میں آپ کو لگ جانے چاہیے کوئی 6 سے 7 منٹ سے زیادہ نہ لگائیں اس چیز کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ریڈ اور سکم کرنے میں فرق ہے. صرف آپ نے کہہ لو کہ مین جو آئٹمز ہیں جو اس کی ہیں, ایک اسٹرکچر دیکھ لیں. جیسے انکم اسٹیٹمنٹ کا اگر تمہیں کہیں ایکسٹریکٹ نظر آتا ہے تو سارا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے انکم اسٹیٹمنٹ کا ایکسٹریکٹ ہے, آگے چلیں پوائنٹس کی طرف آئیں, اس کے مین چیزوں کو پکڑنا شروع کریں, دیکھنا شروع کریں. اگلے سوال پہ گئے, تیسرا, چوتھا, 5واں, 9 تک گئے. اس کے بعد نا جلدی سے پرائرٹائز کر لو کوئی سے 1 یا 2 سوال کہ یہ جو تم نے ایک سکم تھرو کیا ہے اس کی بیس پہ تمہیں کیا امپریشن آیا کہ یار یہ 2 ایسے ہیں, اس کو پہلے کر لینا چاہیے. تاکہ پرائرٹائزیشن
پورے پیپر کی اسکیمنگ اور ریکوائرمنٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن, یہ 15 منٹ میں میرے نزدیک دے شوڈ بی این اپروچ. ورنہ اگر تم سارا 15 منٹ صرف 2 سوالوں کو شروع سے اینڈ تک, تو سوال میں کہاں لکھو گے جتنی چیزیں, یہ جو کاسٹ کتنے اتنے جن ہوتے ہیں یہ لکھ سکتے ہو پیپر پہ فوراً. تو کیلکولیشنز مشکل ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی تم کر سکتے ہو, وہ بھی اس سے کلیئرٹی تو نہیں ڈیولپ ہوگی نا آپ کی, وہ تو سوال میں کودیں گے تب کاسٹ کی چیزیں کھلتی ہیں کہ یار یہ ہے اس کی کیلکولیشن, یہاں سے ہے یہ ڈیٹا ہے, یہ کیلکولیشن یہاں سے ہے یہ ڈیٹا ہے, ایسے ہینڈل کرنا ہے, تو کتنی کو کر لو گے. سو میں کہوں گا کہ 15 منٹ کو ایسا ہی استعمال کریں. ٹیک دا کاؤنٹ آف دا کوشچنس, ریڈ دا ریکوائرمنٹس, اسکم تھرو آل دا کوشچنس, اور پھر اس کے بعد 1-2 کو پرائرٹائز کر لو. ٹائم بچتا ہے تو اب اس کی پراپر ریڈنگ شروع کر دیں وہ 2 سوالوں کی, یہ الوکیشن ہونی چاہیے.